السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے دروس کے ضمن میں ہمارے یوتھ سے ایک سوال آیا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کئی عرصے سے آ رہا ہے۔ میں اس کو ویڈیو کی صورت میں ایڈریس نہیں کر پایا تو آج کرتا ہوں۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہم کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں اور ہماری ان سے دوستیاں بھی ہو گئی ہیں، وہ ہماری دوست ہیں، وی ہینگ آؤٹ ٹوگیدر۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر آپ جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اتنی تفصیل سے بات کرتے ہیں، جنت کی ملاقاتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ جنت میں کیا ہم اپنی ان لڑکی دوستوں سے بھی مل سکیں گے جن سے ہماری دنیا میں دوستی تھی، جو ہماری کلاس میٹس تھیں، کلاس فیلوز تھیں۔ وی یوز ٹو ہینگ آؤٹ ٹوگیدر، وی یوز ٹو ہیو سو مچ فن ود ایچ ادر۔ تو اف یو وانٹ ٹو میٹ ود دیم، کہ اگر ہم ان سے ملنا چاہیں جنت میں تو ملاقات کی کوئی راہ ہے یا نہیں؟ یہ سوال میں نے آپ کے سامنے مختلف جو سوالات آئے نا ان کو یکجا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات کہ دنیا میں کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں جا کر پڑھنا، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہاں پر جو آپ کے ساتھ کلاس میں لوگ آ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی وہاں پڑھنے آتے ہیں، آپ بھی وہاں پڑھنے آتے ہیں۔ اب آپ وہاں پڑھنے آتے ہیں، یعنی آپ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دوستیوں اور یاریوں کے لیے نہیں جاتے۔ تو پہلے تو اپنا ٹارگٹ ٹھیک کریں کہ آپ کہاں کیوں جا رہے ہیں۔ اب میں جاب پر جا کر اگر سو جاؤں تو مقصد فوت ہو گیا نا۔ جاب پہ سونے کے لیے تو نہیں جاتے۔ گھر پر آ کر اگر میں جاب کا ہی کام کرتا رہوں تو پھر جاب پہ کیا کرتا رہا؟ تو ہے نا، ہر چیز کا ایک پرپس ڈیفائن ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دوستیاں، یاریاں کرنے کے لیے، لڑکیوں کے ساتھ مراسم پیدا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، فلرٹ کرنے کے لیے، اس لیے تو نہیں جاتے نا۔ تو اپنا پہلے مقصد آپ نے ڈیفائن کرنا، یعنی آپ نے ایک صحیح جگہ پر ایک غلط کام کی طرح ڈال دی ہے اور اس غلط کام کو فروغ دیا ہے۔ اور یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے باہر بھی ملنا جلنا اور یہ تمام تفریحات کرنا، یہ تمام چیزیں اسلام کی روز سے گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو آپ جب بھی ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ گناہ صرف یہ زنا نہیں ہے، اسلام نے نا کچھ باؤنڈریز سیٹ کی ہیں، ان باؤنڈریز کے آس پاس بھی پھرو گے تو کبھی گرے ایریا میں چلے جاؤ گے، یا آپ تو گرے ایریا کو کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے تو گناہ ہے۔ اور جنت میں گناہ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھی جنت میں تو ہر ایک پاک ہوگا نا، اس کی نظریں بھی پاک ہوں گی اور ساری چیزیں پاک ہوں گی۔ اب ایک لمحے کے لیے دنیا میں واپس آ جاؤ۔ لیٹ سے اب سے 5-7 سال کے بعد شادی ہو جائے آپ کی، اور کبھی ایسے ہو کہ آپ بازار میں گھوم رہے ہو، آپ اور آپ کی بیوی، اور کوئی لڑکا اچانک سامنے آ جائے اور آپ کی بیوی کہے یہ میرا یونیورسٹی میں دوست تھا۔ ایمان سے بتاؤ کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا؟ ذری سی بھی غیرت ہوگی تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ میری بیوی کسی غیر مرد کو کہہ رہی ہے میرا دوست تھا۔ یہ کہتے ہیں کلاس فیلو تھا، ایک تھا دوست تھا۔ غیرت برداشت نہیں کرتی نا۔ تھوڑے سال اور آگے چلے جائیں، آپ کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی اب جوان ہو گئی ہے۔ کیسا لگے گا کہ بیٹی کالج سے گھر آئے اور کہے کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ میرے دوست ہیں؟ اچھا نہیں لگے گا، غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ میری بیٹی لڑکوں غیر مردوں کو کہہ رہی ہے میرا دوست ہے، اس کی تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو بیٹی کے لیے غیرت جاگتی ہے، بیوی کے لیے غیرت جاگتی ہے، بہن کے لیے غیرت جاگتی ہے۔ یہ غیرت دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کے لیے کیوں نہیں جاگتی بھائی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کل کو کسی کی بیوی بنے گی۔ اس طرح سوچو نا۔ اب آگے چلے جاؤ جنت میں۔ اب جنت میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی،
دنیا میں شادی ہو گئی، بیوی بن گئی، بچے ہو گئے، سب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب جنت میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ داخل ہو گئی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. اب ایک لمحے کو سوچو، میں جس خواہش کا بھی اظہار کر رہا ہوں، یعنی جو اظہار کر رہا ہے کہ میں اپنے کالج کی اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بیسکلی کہہ رہا ہے جنت میں کسی اور جنتی کی بیوی سے اکیلے ملنا چاہتا ہوں. That's what basically you're asking for. اور اگر یہی خواہش پلٹ کے کوئی کر دے کہ حضرت آپ کی وائف کے ساتھ میں پڑھتا تھا کالج یونیورسٹی میں، دوستی یاری تھی، we used to hang out together and I want to hang out with her in Jannah, just me and her. اور کچھ اور دوستوں کو بھی بلا لیں گے، کیسا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا. اگر غیرت ہے تو بہت برا لگے گا. ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کو ابھی بھی بہت بری لگ رہی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتنے غصے میں آ جائیں کہ مجھے ہی کچھ کہنا شروع کر دیں، حالانکہ میں تو آپ کو صرف سیناریوز پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ خیال کتنا خطرناک خیال ہے کہ صرف سوچنے سے غصہ آتا ہے، سوچنے سے غیرت جوش میں آتی ہے. تو سوچو، آپ تو کرنے کی بات کر رہے ہو. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ فیسنیٹ کر رہی ہیں. جوانی کا جوش ہے، جوانی کا دور ہے، یہ خواہشات امٹتی ہیں دل میں اور اچھا لگتا ہے. اس لوگ سمجھتے ہیں شاید یہی لائف ہے، لیکن فیو ایئرز میں جب کالج لائف اوور ہو جاتی ہے، یونیورسٹی لائف اوور ہو جاتی ہے، پریکٹیکل لائف میں آتے ہو، دو ہی دوست جو روز ملتے تھے کبھی کبھی ملتے ہیں، ویکینڈ پہ ملتے ہیں. شادی ہو جاتی ہے تو مہینے میں ملتے ہیں. بچے ہو جاتے ہیں تو کئی مہینوں کے بعد شاید عیدوں پہ ملتے ہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شاید مسافتیں اور بڑھ جاتی ہیں، پھر شادی برات کے موقع پر ملتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقتی سوچ ہے آپ کی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچ بدل جائے گی، اور سوچ بدلنے کے لیے اگین میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، زندگی میں صرف یہ نہیں دیکھو کہ ابھی کیا ہے، دیکھو ادھر کیا ہے، آگے تک اس کا کیا افیکٹ ہوگا. ابھی جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یا قدم اٹھا رہی ہوں. لڑکیاں بھی اس طرح کے سوال کر سکتی ہیں، مجھ سے نہیں کیا، ہو سکتا ہے اور پلیٹ فارمز پہ جا کے کرتی ہوں کہ جو ہمارے کالج کے دوست تھے جن کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ کرتے تھے، وہ لڑکے ہمیں اچھا لگتا تھا ان کے ساتھ ٹائم گزارنا، کہ ہم جنت میں ان سے مل پائیں گے کہ نہیں. یہ تھاٹ اپنے اندر ہی آپ غور کریں. کل کرا کو آپ کی بیٹی اگر یہ کہے آپ سے، لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، بیٹوں کے معاملے میں نا اتنی غیرت نہیں جاگتی، حالانکہ جاگنی چاہیے. گناہ بیٹا کرے یا بیٹی کرے، گناہ ہے بھائی. ایسی بات نہیں ہے کہ بیٹی کرے گی تو پوچھ ہوگی اور بیٹا کرے گا تو پوچھ نہیں ہوگی. نہ، بیٹا بھی یاریاں کرے گا باہر، غلط یاریاں کرے گا تو گناہ ہی کرے گا. پوچھ ہوگی کہ تمہارے علم میں تھا، منع کیوں نہیں کیا؟ تمہاری غیرت صرف عورت کے معاملے میں ہی کیوں جاگتی ہے؟ بیٹا اگر گناہ کرے تو کیوں نہیں جاگتی تھی؟ It is not okay for guys to hang out with girls. It's not okay. It's not acceptable in Islam. دوسرے دھرم کے لوگ، دوسرے ریلیجن کے لوگ جو مرضی چاہے گئے، پیئر پریشر ہوتا ہے. اسپیشلی ہمارے پاس جو یوتھ انڈیا سے آتا ہے نا، چونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے دوسرے ریلیجن کے لوگوں کی طرف سے. پاکستان میں ہمارے ہاں ایسا نہیں دیکھنے میں آتا. پاکستان میں سوشل پیئر پریشر ہوتا ہے، انڈیا میں ریلیجس پیئر پریشر ہوتا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پیئر پریشر. تو اب آپ نے اس پیئر پریشر کو کیسے سہن کرنا ہے، کیسے اس کا جواب دینا ہے، اس کے لیے پرہیزگاری اور تقوی کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ. آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو. کیا پرہیزگاری اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں گناہوں سے پرہیز کروں اور نیکیوں کی طرف رغبت کروں. ایسے وہ تمام چیزیں چھوڑ دوں جو گناہ ہے، ایسی وہ تمام چیزیں کروں جو اچھی ہیں. جیسے ایک بیمار پرہیز کرتا ہے ہر اس کھانے سے جو اس کی صحت کے لیے خراب ہوتا ہے نا، ویسی ہم بیمار ہیں، ہمارا نفس بیمار ہے، اندر سے ہم بیمار لوگ ہیں. ہمیں ہر اس چیز سے، ہر اس کھانے سے پرہیز کرنا ہے جس سے ہمارے روحانیت خراب ہو جاتی ہے، اور ہر اس کھانے کی طرف رجوع کرنا ہے جس سے روحانیت شفا کی طرف چلی جائے گی. بس دیٹس اٹ. یو گیٹ ٹو کیور یور سیلف اینڈ اونلی یو کین کیور اٹ. آف کورس بائی دا ول آف اللہ اینڈ بائی دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو بہرحال میرا آپ کو یہی میسج ہے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آ گئی ہے تو بتا دیجئے کامنٹ سیکشن میں، نہیں آئی ہے تو بھی بتا دیجئے کامنٹ سیکشن میں. تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو پھر کبھی کسی اور طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں نے اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہے کہ اس کو سمپلسٹ فارم میں آپ تک پہنچا دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.